بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ واقعی تہجد کی نماز اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا ہم میں سے اکثر لوگ صرف یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چند رکعتیں پڑھ لینا ہی تہجد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تہجد کی نماز ایک عظیم نعمت ہے، مگر افسوس اس کے صحیح طریقے سے ناکفیت کی وجہ سے ہم اس کے اصل فیوز و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کہیں نیت میں غلطی، کہیں رکعتوں کی تعداد میں ابہام، کہیں صورتوں کے انتخاب پر شکوک، اور کہیں یہ سوال کہ کیا تہجد کے لیے سونا واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ آج کی اس خصوصی اور نہایت اہم گفتگو میں ہم تہجد کی نماز سے متعلق ہر اس غلط فہمی کو دور کریں گے جو برسوں سے ذہنوں میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت آسان، مدلل اور جامع انداز میں آپ جانیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا تہجد کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے یا بغیر سوئی بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد محض عادت نہیں بلکہ قبولیت اور قرب الہی کا ذریعہ بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یقین مانیں یہ چند منٹ آپ کی عبادت کی پوری سمت بدل سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز در حقیقت عبادت کا وہ عظیم و شان تحفہ ہے جس میں قرب الہی، روحانی سکون اور بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو رات کی خاموشی میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، جہاں دل کی صدائیں سنی جاتی ہیں اور آنسوؤں کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور دیگر نفلی عبادات کی فضیلت کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طرح نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو اخلاص، عاجزی اور سچی بندگی کی علامت ہے، اور جو شخص اس نعمت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور، اس کے وقت کو برکت اور اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت اور رحمت سے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رب کریم کی طرف سے پر اثر اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس سے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس سے کشادگی رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا کہ میں اس کی تکلیف دور کر کے اسے کامل شفا اور تندرستی عطا فرما دوں۔ یہ اعلان رحمت رات بھر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا کر اپنی رحمت، مغفرت اور عطاؤں سے نوازتا ہے، اور جو خوش نصیب اس وقت بیدار ہو کر اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں پا لیتے ہیں۔ نماز تہجد کی روحانی اہمیت اس قدر عظیم اور بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اس کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو بندے کو رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑا کرتی ہے، جہاں اخلاص، خشوع اور قرب الہی کی کیفیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ تہجد محض ایک نفل نماز نہیں بلکہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کے درجات کو بلند کرتی اور اسے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب اور عظیم انعامات تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نماز کی جڑیں تقویٰ اور خلوص میں پیوست ہیں۔ یہ صوفیاء کرام اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے
راتوں کو اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ نماز تہجد دل کو گہرا سکون عطا کرتی ہیں، چہرے پر نور اور آنکھوں میں ایک خاص چمک پیدا کر دیتی ہیں اور انسان کی زندگی کے معاملات میں نمایاں برکت لے آتی ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے اور اسے کائنات کی ہر شے سے ایک فطری بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رشتہ براہ راست کائنات کے مالک سے جڑ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے جڑ جائے تو پھر کسی اور سہارے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ نماز کے فرائض میں شامل ہے اور نہ ہی واجبات میں، البتہ اگر کوئی شخص سہولت اور یکسوئی کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لے تو یہ بہتر ہے، اور اگر زبان سے نہ کہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہ کیے جائیں نماز یا نیت ہی نہ ہو۔ اصل نیت وہی ہے جو دل میں مضبوط ارادے کے ساتھ کی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز تہجد ادا کر رہا ہوں، اور یہی نیت کافی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص دل کی یکسوئی اور اطمینان کے لیے زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد باقاعدہ نماز شروع کر دی جائے۔ نیت کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت خلوص دل سے یہ ارادہ کرے کہ وہ تہجد کے لیے بیدار ہوگا، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے پناہ رحمت سے اس نیت کی برکت پر اس سے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ایک عظیم عنایت اور خاص مہربانی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لی جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ آنکھ نہ بھی کھلے تو بندہ اس عظیم اجر سے محروم نہ رہے، اور نیت کی برکت سے اللہ کے یہاں ثواب کا حقدار بن جائے۔ اب تہجد کے حوالے سے چند نہایت اہم اور ضروری باتوں کو سمجھ لینا چاہیے، جن میں سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سونا ضروری ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو نیند سے بیدار ہو کر ادا کی جائے۔ تاہم جو علماء سونا شرط قرار نہیں دیتے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ افضل، بہتر اور سنت کے زیادہ قریب طریقہ یہی ہے کہ کچھ دیر سو کر بیدار ہونے کے بعد نماز تہجد ادا کی جائے۔ اسی رائے کو جمہور اہل علم نے راجح اور بہتر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو نیند نہ آئے یا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے سو نہ سکے اور وہ تہجد کے وقت میں نماز ادا کر لے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت، اخلاص اور کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ فقہا کے نزدیک لفظ تہجد ہجود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں۔ اسی بنا پر عشاء کے بعد سو کر بیدار ہونا اس نماز کی اصل روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی سب سے نمایاں پہچان نیند کے بعد اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سوئے بغیر پوری رات عبادت میں مشغول رہے تو اسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن سنت مطہرہ کی کامل پیروی اور تہجد کے اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے سو کر اٹھنا ہی سب سے افضل، بہتر اور محبوب عمل ہے، کیونکہ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہوگی تہجد کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس وقت میں سب سے افضل اور زیادہ بابرکت وقت رات کا آخری حصہ ہے، جسے سحری کا وقت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے
تو آخری حصہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اسی وقت سائلین کی پکار سنی جاتی ہے اور گناہگاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھیں تو یہ بھی تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی اور خاص فضیلت والا وقت ہے، جو دلوں کو روشنی، روح کو سکون اور عبادت کو قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیں کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا پھر 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام تعداد ثابت ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو 8 یا 12 پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف مواقع پر تعداد مختلف بھی رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اور لگاتار کیا جائے، خواہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ روزانہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ دوام اور استقامت ہی بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور چھوٹی عبادت بھی بڑی برکت اور قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 بار، دوسرے میں 7 اور پھر ترتیب وار کم کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں سورۃ اخلاص کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض 1 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سورۃ اخلاص کے بجائے قرآن کریم کی کوئی بھی دوسری سورت پڑھنا چاہیں تو بھی نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو تہجد نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، چاہے وہ سورہ کوثر ہو یا سورۃ اخلاص ہو، آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں آپ کے دل کی تڑپ، خشوع اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ سورت کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں، لیکن اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ طول قرات کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نفل نماز میں قیام جتنا لمبا اور خلوص بھرا ہوا ہوگا، اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا اور دل کو روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تہجد کی نماز میں ایک اور نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ نفل عبادت بندے اور رب کے درمیان خاص راز و نیاز کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں ادا کرنا زیادہ افضل اور روحانی اثر رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ پوری یکسوئی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور دل کی صدا اور آنکھوں کے اشک اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی قبولیت پا لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نفل نمازیں ادا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ گھر میں تہجد اور دیگر نفل نمازیں پڑھنے سے نہ صرف گھر میں روحانی برکت آتی ہے بلکہ شیطان کی موجودگی ختم ہو جاتی ہے، اور گھر کے افراد میں دین کی رغبت اور عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھر کو عبادت کا مرکز بنانا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال گھر کی فضا کو نورانی اور بابرکت کر دیتے ہیں۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے اگر شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور سجدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا تہجد کی خاص روح ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سامنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تہجد کے سجدوں میں دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رزق کی تنگی دور کرنے کی دعائیں کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں۔ تہجد کے بعد مستون دعائیں مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے اور دل کی سچی آوازیں زبان سے کہیں زیادہ سنتا ہے۔ یہی لمحے دل کی نرمی، روح کی قربت اور اللہ کے خاص عنایت کے سب سے پر اثر مواقع ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن تہجد کا وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہی لمحے ہیں جب دل کی گہرائیوں سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سکون اور روحانی روشنی حاصل کرتا ہے، دل و دماغ کی تمام بھاگ دوڑ کے بوجھ سے آزاد ہو کر مکمل خشوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تہجد گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خاص بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، جن کا ہر حصہ اتنا جمیل اور بابرکت ہے کہ باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں میں جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بیان ہمیں تہجد کی نماز کی فضیلت اور قرب الہی کی عظیم نعمت سے روشناس کراتا ہے۔ جب بندہ رات کی خاموشی میں اللہ کے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بے پناہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اور اللہ کی خاص عنایت اس کے حصے میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد میں رو رو کر مانگے، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ کہ نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ اس میں نہ صورتوں کی خاص تعداد شرط ہے اور نہ نیت کے لیے لمبے یا پیچیدہ الفاظ ضروری ہیں، بس دل کی سچی تڑپ، خلوص اور اخلاص کافی ہے، اور یہی وہ عناصر ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور روح کو سکون اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی یا پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور برکت لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں تہجد کی برکت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے قرب کا حقیقی شعور عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرما اور ہمارے دلوں میں خشوع و عاجزی پیدا فرما کہ ہم ہر لمحہ تیرے حضور سچا اور خالص بندہ بن کر کھڑے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔